بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، سیدہ آمنہ آپ کو کھیلتے کودتے دیکھتی ہیں۔ برکہ، جنہیں ام ایمن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنا رہی ہیں، آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سیدہ آمنہ یہ سب کچھ دیکھتی ہیں تو انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، لیکن سردار عبداللہ کا غم انہیں ہر وقت ستاتا ہے، ہر وقت ان کے غم میں ڈوبی رہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر پر جایا جائے، اور وہاں پر جانے کے لیے وہ ام ایمن کو ساتھ میں لیتی ہیں، اور مدینہ منورہ، جو اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یثرب کے نام سے مشہور تھا، وہاں پہنچتی ہیں اور دار النابغہ میں ان کا قیام رہتا ہے۔ قبر کی زیارت کرتی ہیں تو ان کے غم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کے غم کے جو زخم ہیں وہ اور زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس سے پہلے حارث کو ابو ابو کہتے تھے، اپنے والد کی قبر پر پہنچتے ہیں تو ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرے والد ہوتے، میں ان سے باتیں کرتا، وہ مجھ سے محبت کی باتیں کرتے۔ اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہتے ہوئے ایک باولی میں تیرنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ سیدہ آمنہ انتہائی غم میں، صدمے میں ڈوبی رہتی ہیں، اور ان کی حالت دگرگوں ہے۔ میزبان خواتین جب ان کی یہ کیفیت دیکھتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ان پر کسی آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ برکہ کہتی ہیں کہ ان پر کسی آسیب کا اثر نہیں ہوا ہے، بلکہ سردار عبداللہ کی جدائی نے ان کی یہ حالت بنا رکھی ہے۔ 1 مہینے کے بعد جب واپسی کا ارادہ ہوتا ہے، اور جب واپسی کرتی ہیں تو مقام ابوا پر پہنچ کر ان کی حالت، یعنی سیدہ آمنہ کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے۔ نزاع کا عالم ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اور ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں: میرا نور نظر، لخت جگر اس پردیس میں اکیلا رہ جائے گا، اور ان کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ برکہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی امی کہتے ہوئے اپنی والدہ کے جسم سے لپٹ جاتے ہیں۔ ام ایمن پاس کی بستی میں جاتی ہیں اور ان کی مدد سے سیدہ آمنہ کی تدفین کرتی ہیں، اور پھر مکے کے لیے واپسی ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔